ہے کہ کیونکہ کاز اس میں ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر میرا رہ گیا، بہت امپورٹنٹ لیگل پوائنٹ. کاز آف ایکشن میں نے ثابت کر دیا کہ اس کے پاس نہیں ہے، اس کے پاس ملکیت نہیں ہے. ریس جوڈیکاٹا ثابت ہو گیا، یعنی بارڈ بائی لا ثابت ہو گیا. اب یہ کہ کیا اس سوٹ فار ڈیکلریشن مینٹینیبل بھی ہے کہ نہیں ہے. اب سوٹ فار ڈیکلریشن کے حوالے سے سیکشن 42 اسپیسیفک ریلیف ایکٹس سوٹ فار ڈیکلریشن کو ڈیل کرتا ہے، لیکن اس میں اسپیسیفکلی مینشن کیا گیا کہ سوٹ فار ڈیکلریشن اس کلیم کے متعلق ہوگی کہ جو آلریڈی ایگزسٹ کرتا ہے. ایسا ریلیف جو ایگزسٹ نہیں کرتا تو سوٹ فار ڈیکلریشن کے تھرو ایسا ریلیف جنریٹ نہیں کیا جا سکتا. پی ایل ڈی 1989 لاہور 103 اس میں بڑا کلیئر ہے. 2020 ایس سی ایم آر 487، 2016 وائی ایل آر نوٹ 17، یہ اس میں کہتے ہیں کہ سوٹ فار ڈیکلریشن پری ایگزسٹنگ رائٹ کے متعلق ہوگی. ایسا رائٹ پری ایگزسٹنگ رائٹ سے متعلق یہ تھا، اگر یہ آنر ہوتے وہاں پہ تو اس کا رائٹ بنتا. میئر پوزیشن جو ہے وہ اس کو انٹائٹل نہیں کرتا وہاں پہ. تو میری ہمبل سبمیشن یہ ہے کہ یہ سوٹ جو ہے ادروائز بھی بارڈ بائی لا ہے، اس حوالے سے ہے کہ اس کا کلیم موجود ہی نہیں تو یہ کلیم دیا ہی نہیں جا سکتا. اور میری اس میں فائنل سبمیشن یہ ہے کہ یہاں پہ اس سٹیج پہ مجھے یہ میں دوسری دفعہ جیلم میں آ رہا ہوں یہ آرگیو کرنے کے لیے، اور آنریبل کورٹ نے ملاحظہ فرمایا کہ فرسٹ ڈیٹ ہے، فرسٹ ڈیٹ میں سارے کام چھوڑ کے اس لیے آ رہا ہوں کہ ایک یو کے میں بیٹھا ہوا وہ بندہ جو وہاں پہ سسٹم کو انجوائے کر رہا ہے، وہ اس سسٹم کو دیکھتا ہے تو وہ بڑا ڈسٹرب ہوتا ہے اس سے کہ اس سسٹم میں وہ حیران ہے کہ ایک جھوٹا کلیم لے کے بندہ آ رہا ہے اور اس کو کوئی پوچھنے والا ہی کوئی نہیں. اور اس میں ڈاکٹرین آف لمنی کنٹرول کے حوالے سے بڑا